بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 4648۔ یہاں پر بخاری شریف میں اسی آیت کے تحت جو ابھی ہم تلاوت کر رہے ہیں، یہ بیان ہے کہ جو ان کی کافروں کی بد دعا تھی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو مؤخر کرنے کا بیان۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ انہیں عذاب دیں، اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، اور نہ اللہ ان پر عذاب لائیں گے اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اور ساتھ میں یہاں پر یہ بھی بیان ہے کہ یعنی ان پر عذاب تو آئے گا، ان کے عذاب آنے کی وجہیں بھی بتائی گئی، ان پہ عذاب آئے گا۔ یہ ابھی جو عذاب ان پر نہیں آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، کہ آپ مکے میں ہیں، اور ان صحابہ کرام کی موجودگی جو وہاں پر استغفار کر رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ پھر اسی کے ساتھ بخاری شریف میں آگے بھی یہ حدیثیں موجود ہیں۔ ان حدیث اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اگر لوگ مجرم ہیں اور جرائم کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اعلان بغاوت اور نافرمانی میں لگے ہوئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ سیف ہیں، بچے ہوئے ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ ان کا کوئی کارنامہ اچھا ہے، بلکہ ان میں وہ لوگ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ سے معافیاں طلب کر رہے ہیں، اس وجہ سے عذاب مؤخر ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود تو بہت بڑی کہنا چاہیے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہے ہی، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ جو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے والے، ان کے مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں، مخلص بندے، وہ بھی کچھ کم اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں یعنی قابل تکریم ایسا نہیں کہ نہیں ہے، وہ بھی بہت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی ہی یعنی عزت والے ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ وہ یعنی جو استغفار کر رہے تھے وہ مشرکین ہی تھے، کہ مشرکین جو ہے وہ استغفار کر رہے تھے، اور اس کے بارے میں کچھ احادیث میں ہے یعنی کہ مشرکین بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے، لیکن بہرحال ان کی بات کس حد تک درست ہے واللہ اعلم۔ لیکن یہ ہے کہ مشرکین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لبیک بھی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک اللہ کو تو مانتے تھے نا۔ جبھی تو کعبے کو پکڑ کے آپ دیکھیں نا، آپ کو اگر پیچھے جائیں آیت میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کعبے کے پردے کو پکڑ کے کیا دعا مانگ رہے تھے، اللہم سے دعا شروع کی تھی نا انہوں نے، یعنی ان کو بھی اللہ پر یقین تو تھا نا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں سادہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا، لا الہ الا اللہ پڑھنا بس کافی ہو جاتا ہے، اور بس وہ کچھ بھی کرتے رہیں، کسی بھی قبر کو پوجیں، مزار کو پوجیں، کسی پیر کو، زندہ پیر کو پوجیں یا مرے ہوئے پیر کو پوجیں، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا بیان کیا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اللہم، کافر کے الفاظ ہیں، کفار کے الفاظ ہیں، کافروں کے الفاظ ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم، اے اللہ۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ؟ اللہم کس کی دعا ہے؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، صحابہ مانگتے تھے، مسلمان مانگتے ہیں۔ اللہم سے دعا آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی نہ، اگر آپ کو کوئی اور بھی نہیں یاد ہے سیکھا تو آپ اللہم صلی علی کہتے ہیں نا، اے اللہ۔ تو اب یہ اے اللہ کون کہہ رہا ہے؟ کفار مکہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کفار مکہ جب اپنے لیے بد دعا کر رہے ہیں تو کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ اللہم۔ تو یعنی اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے نا، یہ تو آپ کا یقین ہو جانا چاہیے کہ وہ بھی مانتے تھے اللہ کو، لیکن کیسے؟ شریک کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شرک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اسی طرح کہ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہوئی ہے، بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے۔ تو اب بتائیے کہ ان کا لا الہ الا اللہ پڑھنا کس حد تک جو ہے ان کو بچا سکے گا؟ اللہ کا قانون کسی کے لیے نہیں بدلتا، یاد رکھیے گا، اللہ کا اصول کسی کے لیے نہیں بدلتا۔ اللہ کا اصول تو ظاہر ہے، اللہ تو مالک الملک ہے، تو اللہ تعالیٰ اور مخلوق کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ مخلوق جو جس کی کوئی حیثیت نہیں، اس نے بھی ایسے اپنے قانون بنائے ہوئے نہیں بدلتے کسی کے لیے۔ آپ کتنے پریشان حال ہیں، آپ کتنے مشکل میں ہیں، آپ کتنے ٹینشن میں ہیں، لوگوں کے قانون آپ کے لیے نہیں بدلتے، آپ جیسے انسانوں کے قانون۔ اللہ تعالیٰ سے آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہو؟ بہرحال تو یہاں دیکھیے، یہاں کفار کی یہ بات بھی مذکور ہے، اور یہ بات کہ جب تک کہ نبی علیہ السلام موجود ہوں، قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کی موجودگی میں قوم پر عذاب نہیں آتا۔ تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود گرامی بھی ان کے حفظ و امان کا سبب تھا۔ اور مشرکین کے بارے میں یہ ہے کہ وہ طواف کعبہ کرتے وقت وہ دعا کیا پڑھتے تھے؟ وہ کہتے تھے غفرانک ربنا غفرانک، ٹھیک ہے، جیسے ابھی بھی آپ سنتے ہیں نا کچھ اس طرح کے استغفار کے صیغے، غفرانک ربی غفرانک، کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے رب مجھے معاف کر دے، یا اے ہمارے رب ہم سب کو معاف کر دے، اے ہمارے رب ہم سب کو معاف کر دے۔
تو وہ یعنی یہ سیرتیں پڑھا کرتے تھے. لیکن بہرحال صحیح بات وہی ہے کہ جو وہ مکے میں کمزور مسلمان اور ضعیف مسلمان اور بچے اور خواتین اور وہ جو ہجرت کے راستے نہیں جانتے تھے ایسے لوگ رہ گئے تھے، وہ اللہ سے معافیا مانگ رہے تھے. ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ غالباً مشرکین مکہ یا آج کے جو بھی مشرک یا کافر ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایک اللہ کو ماننے کا عقیدہ سب کا ہے، بس ٹیڑھے میڑھے انداز سے مانگتے ہیں، گھوم گھما کے مانتے ہیں اور اپنے حساب سے مانتے ہیں. جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے نہیں مانتے، اس لیے وہ اللہ کے نزدیک مسلمان نہیں ہیں. یہ مسلم شریف ہے، حدیث نمبر ہے 2815. اب یہاں دیکھیے، یہاں بیان ہوا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بہت ہی فقیہ، بہت ہی کہنا چاہیے کہ دین کا گہرا علم رکھنے والے مفتی یہ صحابی ہیں. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ساتھ میں بٹھایا کرتے تھے. بڑے بڑے کبار بدری صحابہ کے ساتھ یہ بیٹھا کرتے تھے. بہت زبردست فقیہ تھے، یہ دین کا بڑا گہرا علم رکھتے تھے. یہ ہیں، دیکھیے بیان کیا کر رہے ہیں، یہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ کفار مشرکین فرمایا کان المشرکون یقولون، یہ مشرکین کیا کہتے تھے، یہ حج کرتے تھے تو دیکھیے جیسے آپ اور میں لبیک پڑھتے ہیں نا، ایسے وہ بھی لبیک پڑھتے تھے. لبیک لا شریک لک، آپ کے سامنے دیکھیں مسلم شریف حدیث شریف موجود ہے، صحیح حدیث شریف موجود ہے آپ کے ساتھ. لبیک لا شریک لک، میں حاضر ہوں اور آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. کس کا؟ اللہ کا. اللہ تعالیٰ سے ہی کہہ رہے ہیں نا. خطاب کس سے کرنا ہے، مخاطب کس کی طرف ہے؟ اللہ سے. لبیک لا شریک لک. عبداللہ بن عباس ترجمہ دیکھ لیجئے، یہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ کہتے تھے لبیک لا شریک لک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے خرابی ہو تمہاری، یہیں تک رہنے دو، بس اتنی بات کہو، اس سے آگے نہ بڑھو. لیکن وہ آگے بھی کچھ کہتے تھے. آگے کیا کہتے تھے؟ وہ آگے کہتے تھے مگر ایک شریک جیسے ہمارے یہاں ذہنوں میں ہے نا، ہے ایک شریک ہے. ٹھیک ہے، اپنی طرف سے لگا لی بات، ایک شریک ہے تیرا، کہ یا اللہ تو اس کا مالک ہے. شریک تو ہے لیکن مالک کون ہے؟ تو ہی ہے. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، ہم تو مالک ہی کہیں گے کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا. ٹھیک ہے، کیا ہے شعر کے خالق کل نے مالک کل بنا دیا. ٹھیک ہے، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. ٹھیک ہے، تو اب یہ باتیں کہاں سے لے آئے؟ اپنی طرف سے لے آئے. کہتے ہیں اس کی محبت کا نام دیا اس کو. تو دیکھیے کہتے ہیں ایک شریک ہے لیکن اس شریک کا مالک بھی تو ہی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جس کو بھی ہم کہتے ہیں، اللہ کے رسول کو کہیں یا کسی صحابی کو کہیں یا کسی اپنے بنائے ہوئے بزرگ کو کہیں یا واقعی کوئی اللہ کے نیک بندے کو کہیں کہ ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور اس اختیار کا مالک بھی اللہ ہی ہے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا اس طرح سے. تو اسی طریقے سے وہ کفار مکہ بھی کہتے تھے. بس باتیں تھوڑی سی تبدیل کر لی لیکن کام سارے وہی کر رہے ہیں. تو کہا کہ اس کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کسی شے کا مالک نہیں، یعنی از خود، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ از خود بزرگ کچھ مالک نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے. وہ اللہ کی عطا سے سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے سب کچھ جان لیتے ہیں، اللہ کی عطا سے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کی عطا سے وہ سب کچھ دے سکتے ہیں، اللہ کی عطا سے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی عطا سے وہ سب کچھ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کی عطا سے وہ سب کچھ ہمارا سب کچھ ان کی نگاہوں میں ہے، کچھ پوشیدہ نہیں. نعوذ باللہ، یہ سب انہوں نے اللہ کی عطا لگا کے اور سب کچھ انہوں نے ساری اللہ تعالیٰ کی صفات کا اپنے بزرگوں کو مالک بنا دیا. اور یہی اصل شرک ہے جس سے لوگ ڈرتے نہیں، بچتے نہیں. یہ آپ دیکھیں مسلم شریف میں بھی ہے اور دیگر بھی محدثین نے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو جیسے تفسیر ابن ابی حاتم وغیرہ میں یہ بیان ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، غرض یہی کہتے جاتے تھے اور بیت اللہ کا طواف کرتے جاتے تھے. یہ مسلم شریف ہے، حدیث نمبر میں نے آپ کو دکھا دیا 2815 ہے، اور نمبرنگ میں کہیں آگے پیچھے فرق آ سکتا ہے پرنٹنگ میں، تو آپ اس کو اپنے طور پر دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ تنہائی میں کرتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی وہ یہ تلبیہ پڑھا کرتے تھے. اور جب وہ پڑھتے تھے کہ اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماتے تھے قد یعنی بس کرو. ٹھیک ہے، بات تو تمہاری صحیح ہے لیکن اب یہیں پہ رک جاؤ. ٹھیک ہے، انف. وہ کہتے تھے میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قد بے شک. ٹھیک ہے، بس کر دو. اور کبھی وہ یہ کہا کرتے تھے لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک. وہ کہتے تیرا کوئی شریک نہیں، کیا کہتے؟
وہ کہتے ہیں تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے جس کو تو نے خود اپنا شریک بنا لیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں کیا ہے کہ اللہ کے پیارے جو ہوتے ہیں کیا ہے ان کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا, ان کا سننا اللہ کا سننا. اس طرح سے انہوں نے کیا کیا یعنی اللہ اور اللہ کے بندوں کو ایک ہی کر دیا نعوذ باللہ کہ اختیاری ساری یعنی کہنا چاہیے اللہ کی قدرت کا مالک, اللہ کی صفات کا مالک انہوں نے اختیاری بنا دیا. اختیاری کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے, اس طرح سے انہوں نے بنا دیا. تو کفار بھی کہا کرتے تھے کہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے جس کو تو نے خود اپنا شریک بنا لیا ہے. تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ یعنی آپ اس کا بھی اور جو اس کی ملکیت میں اس کا بھی مالک ہے. یعنی مالک کون ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی مالک ہے, یعنی اس بندے کا بھی مالک ہے, اس بندے کے پاس جو طاقت ہے اس کا بھی اللہ ہی مالک ہے. یہ کفار مکہ کا عقیدہ تھا. اور کبھی وہ یہ کہا کرتے تھے غفرانہ کا, ٹھیک ہے ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں, ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں, ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں. کبھی اس طرح بھی کہتے غفرانہ کا ربنا غفرانہ کا, ٹھیک ہے ہم معافی مانگتے ہیں ہمارے رب, ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال ان آیات کی روشنی میں احادیث کی روشنی میں ہمیں دین اسلام کو صحیح سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج ہم نے دین کو صحیح طور پر سمجھا نہیں ہے, اس لیے اس میں اپنی بڑی منمانیاں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو یہاں پر بیان ہوئی ہیں کہ انہی دو چیزوں کی وجہ سے امان حاصل تھا وہاں ان لوگوں کو. اور آج ہمارے لیے کیا ہے, ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے, ٹھیک ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس وقت جو امان تھا دو چیزوں کا وہ کیا تھا, ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسری چیز تھی استغفار. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے اور استغفار باقی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے اور استغفار باقی ہے. اور امام ترمذی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انزل اللہ علی امانین لامتی فاذا مدیت ترکت فیہم الاستغفار الی یوم القیامہ. اللہ نے مجھ پر نازل فرمایا ہے کہ میری امت کے لیے دو چیزیں باعث امان ہیں, امان پیس, ٹھیک ہے امن و امان سلامتی, ٹھیک ہے دو چیزیں ہیں. نمبر ایک کیا ہے, یہ اللہ نے بیان کر دیا انت فیہم, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی شریف میں, اور جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا, جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو پھر کیا رہ جائے گا, تو پھر ان میں قیامت کے دن تک کے لیے استغفار چھوڑ جاؤں گا. فاذا مدیت ترکت فیہ الاستغفار الی یوم القیامہ. ہمیں قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے, لیکن ہم آپ کو حدیث کے حوالے سے بھی سنا دیتے ہیں. مستدرک حاکم میں بھی ہے, مسند احمد میں بھی ہے یہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا. حضرت ابو سعید وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ان الشیطان قال وعزتک یا ربی لا امرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم قال الرب وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی. شیطان نے کہا اے رب مجھے آپ کی عزت کی قسم جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں ان کی روحیں باقی رہیں گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا. رب تعالیٰ نے فرمایا مجھے میرے عزت و جلال کی قسم, کیا فرمایا اللہ نے, وعزتی وجلالی, مجھے میرے عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا. ان آیات کو اور احادیث کو سمجھنے کے بعد ہم نے اندازہ لگا لیا کہ ان پر عذاب جو مؤخر کیا, تاخیر ہوئی عذاب میں, عذاب تو ان پر آیا اور آگے ابھی 34ویں آیت میں یہی پڑھنے والے ہیں. تو لیکن ان کو جو وقفہ ملا عذاب کا وہ کیوں ملا, اس کی یہ دونوں وجہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے وہ عذاب مانگ رہے تھے, ان کو عذاب نہیں دیا گیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ان لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یعنی فریب کاریاں دھوکے بازیاں کی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نکالنے کے در پہ ہو گئے, آپ چلے گئے, تو اب ان تو پھر آ جانا چاہیے تھا عذاب, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی وجہ بیان کر دی کہ اب پھر ان پر جو عذاب نہیں آ رہا ہے وہ اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ انہی کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا ہے اور وہ
اللہ اس کے رسول کے ایسے غلام ہیں، انہوں نے ایسی غلامی اختیار کی ہے کہ ان میں اللہ کے رسول کے ایسے غلام موجود ہیں کہ جو ہر وقت اللہ کی بارگاہ اقدس میں سر نیاز خم کر کے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ تو کیا شان ہے اللہ کے پیارے بندوں کی، جو اللہ کی مانتے ہیں اللہ ان کی بھی مانتا ہے، اور اللہ ان کی بڑی عزت فرماتے ہیں، تو ان کی بڑی عزت ہے اللہ کی بارگاہ میں، بڑی وجاہت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ کے نزدیک اس کے نیکوکار بندوں کی ان کی برکت سے کافر اور نافرمان بھی عذاب سے بچ جاتے ہیں، عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ ورنہ کافروں اور باغیوں کے کرتوت تو ایسے ہیں کہ ان پر عذاب الہی نازل ہو، ٹھیک ہے، ایسا عذاب نازل ہو کہ ان کے سارے غرور اور ان کے سارے تکبر کو خاک میں ملا کر مریا میٹ کر دے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی اس آیت کی روشنی میں غور کرنے کی ہے۔ ایک چیز اور کیا ہے کہ وہ استغفار کس طرح کرتے تھے، اور ہم بھی استغفار کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اچھا گمان کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، تو توبہ میں بھی بہت فرق ہے، استغفار میں بھی بہت فرق ہے، معافی میں بھی بہت فرق ہے۔ یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ دیکھیے ہم تو ہنستے ہنستے توبہ کر لیتے ہیں، ہم گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، توبہ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ یاد رکھیے گا ان کی زندگیوں میں دور دور تک نہ تو کفر تھا، نہ شرک، نہ بدعت، اس طرح کی کسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا۔ ان تمام وہ جو جتنے تھے تمام کے تمام نفوس قدسیہ کا ایک ہی عقیدہ تھا، عقیدہ توحید خالص، اور ایک ہی منہج تھا، منہج قرآن و سنت۔ وہ سبھی حضرات ایمان کے دیگر ارکان پر بغیر کسی تعویل و تعریف کے یقین رکھتے تھے، اور بے عین ہی اسی طرح جس طرح قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ثابت ہے، ان سب نے مل کر اللہ کو اور اللہ کی رسی کو، قرآن کریم کو اور سنت نبویہ کو تھام رکھا تھا۔ اور اس بارے میں ان کے درمیان قطعی طور پر دو رائے بھی نہیں تھی، اور نہ ان کے نزدیک اس سلسلے میں کسی اختلاف رائے کی گنجائش تھی۔ جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کا بھی ضرور مطالعہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا طور طریقہ بھی پڑھیں، صحابہ کرام کی سیرت بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، سکھائیں، بتائیں ان کو، اور استغفار کا ڈھنگ بھی سکھائیں کہ معافی مانگنی کیسی ہے۔ ایسے تھوڑی گناہ کرتے کرتے معافی، یہ مذاق ہے، ایسا نہ کیجیے گا کبھی بھی۔ ایسی معافی آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، ایسی مغفرت آپ کو اللہ کے عذاب سے دور نہیں کر سکتی۔ جس طرح کی معافی ہمارے یہاں ہمارے زمانے میں ہو رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، دین دنیا ساتھ ساتھ، عجیب بے وقوفانہ حرکتیں، عجیب احمقانہ باتیں۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں سے بے پناہ محبت ہے۔ اسی محبت کے نتیجے میں انسان جب بھی اللہ تعالیٰ کے در پر آتا ہے مغفرت کے لیے، اللہ تعالیٰ کو تیار پاتا ہے۔ اللہ کے دروازے ہمارے لیے کھلے رہتے ہیں، کبھی بند نہیں ہوتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان، ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی طرف چل کر تو دیکھیں، آ کر تو دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو ہم پر منحصر ہے کہ ہم کتنی جلدی اپنے گناہوں کے بوجھ کو اپنے اوپر سے اتار کر پھینکنا چاہتے ہیں۔ جب انسان دیکھیے چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بوجھ کو اتارتا نہیں، تو پھر حدیث شریف کے مطابق بڑے گناہوں کی صورت وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر انسان کیا ہوتا ہے، جرم کا، گناہوں کا عادی بن جاتا ہے، ایک وہ مجرم بن جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ کبیرہ گناہوں سے بھی اجتناب نہیں کرتا، بڑے بڑے گناہ بھی شیطان اس سے کروا لیتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے، آہستہ آہستہ چپکے چپکے سے اس سے کیا کرتا ہے، سب سے پہلے شرک کروا لیتا ہے۔ جب انسان شرک کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر وہ سود بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، پھر وہ بھی انسان اس میں بھی لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شرک آ جاتا ہے تو عقل موقوف ہو جاتی ہے، اور جب انسان حرام مال پر پلتا ہے، جب انسان سود اور رشوت پر پلتا ہے اور اپنے بچوں کو پالتا ہے، تو انسان ایسے ایسے گناہوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے کہ انسانیت بھی شرما جائے، انسانیت کو بھی گھن آئے۔ پھر تو کوئی حد نہیں رہتی، والدین سے، رشتہ داروں کے ساتھ وہ بدسلوکی بھی کرتا ہے، اور معاشرتی زندگی سے فرار کی بڑی وجہ کیا ہے، سود ہے۔
کہ جو ہم اپنے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سود خوری میں مالی ہوس بڑھتی رہتی ہے, وہ کسی پر خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اور آج اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ موجودہ ذرائع ابلاغ نے گناہوں کی ایسی ایسی راہیں ایجاد کی ہیں جنہیں انسان گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے. تنہائی میں بھی اور مجمع میں بھی ایسے گناہ ہو رہے ہیں. ہماری تقریبات آپ دیکھ لیں, یہ صرف اور صرف کہنا چاہیے کہ ایک گناہوں کا پلندہ ہے. اور آہستہ آہستہ ہمارے بچوں میں بھی بری عادات کی اس طرح لت پڑتی چلی جا رہی ہے کہ پھر زندگی بھر ان سے پیچھا نہیں چھوٹتا. بہت مشکل ہو گیا ہے, بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ گناہ کرتے کرتے لیکن توبہ نہیں کرتے. بہرحال ابھی وقت باقی ہے, اپنے بچوں کو بھی سکھائیں, خود بھی سیکھیں, ورنہ جب وقت ہاتھ سے نکل گیا, موت کا فرشتہ آ گیا تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. ہم کیا کر سکیں گے اپنے لیے, اپنا بچاؤ نہیں کر سکیں گے. آ جاؤ, واپس آ جاؤ, توبہ کرو, استغفار کرو. ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے, ابھی مہریں نہیں لگی ہیں, ابھی مغرب سے سورج نہیں نکلا ہے. معافی مانگو. دنیا کا عذاب تو چھوٹی چیز ہے, اللہ آخرت کا عذاب بھی ٹال دے گا. موت کی تکلیفوں کو بھی آپ کے لیے آسان کر دے گا. قبر میں رہنا بھی آسان ہو جائے گا, حشر اور نشر کا دن بھی آسان ہو جائے گا, اور پل صراط سے گزرنا بھی آسان ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا, کچھ کرنا پڑے گا. کون ہے تارک آئین رسول مختار, مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار, کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار, ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار. کون بیزار ہو گیا, سوچو. قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو, ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو, بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. نہ ان کو بات کرنی آتی, نہ ان کو توبہ کرنا آتا ہے, نہ ان کو اپنے مالک کو راضی کرنا آتا ہے, کچھ نہیں آتا. اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بہت تعلیم یافتہ ہیں, بہت پڑھے لکھے ہیں. یہ خوش فہمیاں کہیں لے نہ ڈوبیں. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم تو نماز فجر بھی ترک کر دیتے ہیں, استغفار کب کریں گے. اللہ کے نیک بندے تو وہ تو سحری کے وقت سے اٹھ کے استغفار کرتے ہیں, وہ تو سحری کے وقت اٹھ کر اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں. لیکن تم پر تو ایسا ہے کہ فجر کی نماز بھی بہت گراں ہے, بہت بہت مہنگی پڑتی ہے تمہارے لیے. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, اور اللہ تعالیٰ سے کب پیار ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تبع آزاد پہ قیدیں رمضاں بھاری ہے, تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے, یہی اللہ اس کے رسول سے وفاداری کا نام تم نے رکھا ہے. خوش فہمیوں کا شکار ہو گئے ہو. قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. قوم دین سے ہے, اسلام سے ہے, قوم دین اسلام سے ہے. اگر دین اسلام کو تم نے فالو نہیں کیا تو پھر تم بھی کچھ نہیں ہو. جذب باہم جو نہیں, محفل انجم بھی نہیں. اگر تم کو آپس میں ایک دوسرے سے الفت و محبت نہیں ہے تو بس تمہاری یہ محفلوں کا فائدہ ہی کیا ہے, حصول اور حاصل کیا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دیں اور ہمیں استغفار کرنے والا بنائیں, آمین.